ہم لگاتار کافی عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، جو خصوصی پوزیشن ہے، اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اور یہ خطرہ آج کا بنا ہوا نہیں ہے. لگاتار پچھلے 5 سال اور بالخصوص 2015 میں بی جے پی کی ریاست کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد یہ خطرہ جو ہے یہ بڑھ چکا ہے. اور اس کے لیے اب ہمیں اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جو کل ملک کے فائنانس منسٹر ارون جیٹلی صاحب نے ایک بلاگ کے ذریعے اپنی تنظیم اور اپنی حکومت کے خیالات پورے ملک یا پوری دنیا کے سامنے رکھے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے جموں کشمیر کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کہیں، ہم بی جے پی یا ان کے لیڈروں کی سوچ جو ہے وہ بدل نہیں سکتے، لیکن کم از کم اگر ان کے طرف سے سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا تو شاید پھر سچائی کے بنیاد پہ اس بحث کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. لیکن حقیقت کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، غلط ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جموں کشمیر کو جو ہے اپنی خصوصی پوزیشن کے وجہ سے نقصان ہے، اور اگر ہماری یہ خصوصی پوزیشن نہیں ہوتی تو شاید ہم ایک ریاست کے طور پہ بہت زیادہ ترقی کر گئے ہوتے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار اس لیے ہیں کیونکہ ہماری ایک خصوصی پوزیشن ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر اکلوتا ریاست نہیں ہے اس ملک میں جس کی ایک اپنی پہچان یا اپنی ایک خصوصی پوزیشن ہے. اس طرح کے اور ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کو بھی اسی ملک کے آئین کے تحت وہ درجہ دیا گیا ہے، وہ خصوصی پوزیشن دی گئی ہے، لیکن اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. چاہے وہ نارتھ ایسٹ کی ریاستیں ہوں، چاہے وہ ہماچل پردیش ہو، چاہے وہ انڈمان نکوبار ہو، چاہے وہ لکشدیپ ہو. ہم گن کے ریاستوں کے نام یہاں پہ دہرا سکتے ہیں جن ریاستوں کو آئین کے تحت ایک خصوصی درجہ دیا گیا ہے. لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو صرف جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن پہ حملہ ہوتا ہے. جب حملہ ہوتا ہے تو 35A پہ حملہ ہوتا ہے، 370 پہ حملہ ہوتا ہے، اور غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ کیا شاید کسی طرح یہ 35A اور یہ 370 جو ہے یہ صرف جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر وادی کے مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں کی حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن خاص کر 35A سے کشمیر کو تو جو ہے سو ہے، لیکن جموں کو بھی اس 35A کی بدولت بچایا گیا ہے. لداخ، لیہ کرگل کو بھی 35A سے بچایا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سیاست کو الگ رکھ کے اگر جموں کے لوگوں سے بات کی جائے، لیہ کے لوگوں سے بات کی جائے، کرگل کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پروٹیکشن جو 35A کے تحت ان کو دی گئی ہے، جو 35A کے تحت ان کو بچایا گیا ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ اٹھے. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لوگ جو ہیں اس ریاست کے تمام خطوں میں پائے جاتے ہیں. اور اکثر بیشتر جب ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جب ہم نے 35A کو بچانے کے لیے احتجاج کیے، وہ صرف کشمیر کی وادی میں نہیں تھے، وہ جموں میں بھی تھے، لیہ میں بھی تھے، کرگل میں بھی تھے. اور یہ بات جیٹلی صاحب کی طرف سے آنا کہ جموں کشمیر میں غربت 35A کے وجہ سے ہے، سراسر غلط. انہوں نے کہا کہ یہاں ہوٹلیں نہیں کھلیں کیونکہ 35A ہے. جیٹلی صاحب شاید بھول جاتے ہیں یا انہیں صحیح طریقے سے بتایا نہیں گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملیٹنسی سے پہلے تو یہاں اس طرح کی کوئی شکایت تھی نہیں. اگر جموں کشمیر کو نقصان ہوا ہے وہ 35A سے نہیں ہوا ہے، وہ بندوق سے ہوا ہے، ملیٹنسی سے ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں
तो 1989 से पहले जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में गिना जाता था। हमारी स्टेट जीडीपी जो है वो बाकी रियासतों से उसका मुकाबला किया जाता था। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो जम्मू कश्मीर में पाई नहीं जाती थी। आप जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स देखिए, चाहे वो खनमू में हो, चाहे वो एयरपोर्ट के करीब हो, रंगरेट में हो, चाहे एचएमटी हो, कहीं पे भी आप देखें, इस मुल्क के जाने माने कंपनियों को यहाँ पे पाया जाता था, होटल चेन्स को यहाँ पे पाया जाता था। आखिर क्या बदला? क्योंकि 35 से 1989 1990 की पैदावार तो नहीं है, ये उससे पहले की बात है। ये अगर कहें तो 35A की शुरुआत 47 में नहीं बल्कि महाराजा के दौर में हुई। तो ऐसा नहीं है कि अचानक 1990 में लोगों को 35A का याद आया और उन्होंने यहाँ से फिर अपने कारखाने जो हैं हटाने शुरू किए। अगर आज यहाँ पे होटल नहीं है, वो 35A की बदौलत नहीं है, वो मोदी साहब के कारनामों की बदौलत। अगर मोदी साहब ने इस रियासत को सही सलामत रखा होता, अगर मोदी साहब ने इस रियासत को जिन हालात में 2014 में पहले यूपीए ने मरकज़ के हवाले और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के हवाले की थी, अगर उसी को मेंटेन किया गया होता तो आज हम इससे कई गुना ज़्यादा तरक्की कर गए होते। तो ये तासुर देना कि हमारी गुर्बत या हमारी तमाम परेशानियां जो हैं वो 35A की वजह से हैं, सरासर गलत। और 370 मैं हैरान होता हूं जब मैं सुनता हूं इस चीज़ को कि जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस जो है उसको हटा दिया जाना चाहिए। आखिर कैसे? ये रियासत इस मुल्क का हिस्सा इसी स्पेशल स्टेटस की बुनियाद पे बना। अगर ये स्पेशल स्टेटस नहीं दी गई होती तो आप कैसे कह सकते हो कि महाराजा ने उस वक्त एक्सेशन किया होता? एक्सेशन जो था एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बुनियाद पे हुआ। उस नेगोशिएटेड सेटलमेंट में जम्मू कश्मीर की रियासत को तमाम वो इख्तियारात दिए गए थे माँ सिवाय 3, करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एक टाइम बाउंड है, कि ये इस पे वक्त की पाबंदी होगी, ये सिर्फ 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए या 30 साल के लिए। ये सीधी बात है कि जब तक जम्मू कश्मीर की रियासत इस मुल्क का हिस्सा बने रहे तब तक जम्मू कश्मीर को ये खसूसी पोजीशन जो है ये दी जाएगी। तो अगर इसको 370 या 35A को नए सिरे से डिबेट करना है, करिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इल्हाक पे भी फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इल्हाक इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ था। आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नए सिरे से खोल नहीं सकते हो और फिर कह सकते हो नहीं जी इल्हाक पे तो कोई बात नहीं होगी, लेकिन जिन शराइत पे जिस एग्रीमेंट के तहत ये इल्हाक हुआ है इस पे कोई सवाल नहीं उठते। तो बीजेपी को और खासकर बीजेपी की लीडरशिप को बहुत सोच समझ के जो है ये सवाल उठाने चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर मोदी साहब ने इस रियासत में अमन अमान का माहौल पैदा किया होता तो आज हमारी इकोनॉमी की ये हालत नहीं होती। अब आप किस होटल वाले से उम्मीद करेंगे कि वो होटल लगाएं जबकि बीजेपी के गवर्नर खुद राजभवन में बैठ के जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करते हैं। उस वक्त तो मैंने जेटली साहब को नहीं सुना ये कहते हुए कि ये बात गलत है। उस वक्त बीजेपी के किसी लीडर ने उस गवर्नर साहब से ये नहीं कहा कि एक मुल्क के एक हिस्से को इस तरह इकोनॉमिक बॉयकॉट का निशाना बनाना ये आईन के बाहर है, ये कानून के बाहर है। लेकिन उस वक्त वो खामोश रहे। आज कानून की बात करते हैं। 35A को हटाने की साजिश जो है इसमें तेज़ी आई 2015 के बाद, और अफसोस से ये कहना पड़ता है हमें कि 2015 और 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी पीडीपी बीजेपी की, उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो है इस 35A को जिस अंदाज में जिस तरीके से बचाने का काम करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। और हकीकत ये है कि आज भी हमारी लॉ डिपार्टमेंट में जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था 35A को बचाने के लिए, वो जवाब आज भी हमारी लॉ डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, जिस जवाब को पिछली हुकूमत में तैयार करके वहाँ पे सबमिट किया गया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से फाइल नहीं हुआ।
ہم اپنے جب میں نیشنل کانفرنس کی بات کرتا ہوں، آج حکومت سے باہر رہ کے بھی ہم زوردار طریقوں سے اس 35A کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ میں جو ہے اپنا کیس جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور جو وکیلوں سے میری بات ہوئی ہے، 35A کو جو بچانے کا کیس ہے ایک بہت مضبوط کیس ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے تو ہم جب کہتے ہیں کہ آنے والا پارلیمنٹ الیکشن اور اس کے بعد بالخصوص آنے والا اسمبلی الیکشن جو ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری الیکشن ہوں گے اس ریاست کی خصوصی پوزیشن کو بچانے کے لیے، اس ریاست کی پہچان کو بچانے کے لیے. آج کچھ ایسی طاقتیں ہیں، نہ صرف بی جے پی بلکہ جن کو بی جے پی کے پراکسیز مانے جاتے ہیں اس ریاست میں، اس وادی میں، ہمارے ووٹروں کو، ہمارے لوگوں کو نہ صرف بی جے پی سے بچنا ہوگا بلکہ ان پراکسیز سے بھی بچنا ہوگا جو الگ الگ رنگ لگا کے لیکن بی جے پی کا ایجنڈا لے کے یہاں پہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ لوگ تب تک آرام نہیں کریں گے جب تک کہ جموں کشمیر کی پہچان، شناخت اور خصوصی پوزیشن کو جو ہے اس کو پوری طرح سے تہس نہس نہیں کیا جائے گا. لیکن نیشنل کانفرنس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں، اقتدار میں ہوں یا اقتدار کے باہر ہوں، ہم کوئی ایسی سازش جو ہے کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور ہمارے طرف سے ہر وہ قدم جو ہے اٹھایا جائے گا وقتاً فوقتاً جس سے کہ ہم اس ریاست کی پہچان اور اس ریاست کی خصوصی پوزیشن کو بچا سکیں گے. میں امید کہ ریاست کے لوگ جو ہیں ان سازشوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے ناکامی کا ایک پیغام، ایک سندیش جو ہے آنے والے کچھ ہفتوں میں بھیجنے کا کام کریں گے. شروع میں مجھے اتنا ہی کہنا تھا، میں آپ کے سوال لینے کے لیے تیار ہوں. عمر صاحب آپ نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ملیٹنسی کی وجہ سے ہم یہاں پر جو ہے اکنامکلی کافی کمزور ہو گئے. مودی جی تو ابھی 3 سال سے جموں کشمیر میں سرکار پہ ہیں، لیکن ملیٹنسی کس کی پیداوار ہے؟ بیشتر تنظیمیں کہتے ہیں کہ 87 میں الیکشن رگ ہوئے، آج بھی سجاد لون کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے کرایا. آخر ملیٹنسی کس کی پیداوار ہے؟ اس میں سینٹر کا بھی دوش ہے کیا؟ یہ تو ہمارے ہاتھ میں تھا. اس میں تو بہت سے اس میں ڈیبیٹ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ملیٹنسی کی پیداوار کہاں سے، شروعات کہاں سے ہوئی. آخرکار ہم اس چیز کو بدل نہیں سکتے کہ ملیٹنسی کے ہم 30 سال سے شکار ہیں. ملیٹنسی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ آخرکار اس کے لیے ذمہ دار کون تھا. کچھ حد تک ہمارا ایک پڑوسی ملک بھی اس کے لیے ذمہ دار تھا، کچھ حد تک مرکز نے اس کے لیے حالات اس ریاست میں پیدا کیے جب راج بھون کا استعمال ہوا یہاں کی لوگوں کی ڈیموکریٹک فیصلوں کو بدلنے میں. اور کچھ حد تک ہم نے بھی اس میں، جب ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم اس ریاست نے بھی اس کے لیے کچھ حالات تیار کیے. لیکن اب اس کو ڈیبیٹ بنانے کا یا بحث بنانے کا مدعا جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ملیٹنسی سے ہم آج لڑ رہے ہیں، ملیٹنسی کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن میں نے جب ملیٹنسی کا ذکر کیا، میں نے اس لحاظ سے کیا کہ جو تاثر باقی ملک کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اگر وکٹم ہیں تو 35A کے ہیں. ہم 35A کے وکٹم نہیں ہیں. 35A نے ہمیں بچایا. اس ملیٹنسی میں ہم اور زیادہ اس کا ہم خمیازہ بھگتتے، اس کا نتیجہ اور زیادہ یہاں کی لوگوں کی غربت ہوتی اگر 35A سے ہم بچتے نہیں. اس 35A نے ہمیں بچایا، اس پہچان نے ہمیں بچایا، اس خصوصی پوزیشن نے ہمیں بچایا. اور اس لیے آج بھی 30 سال ملیٹنسی کے بعد اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں ایبجیکٹ لیولز آف پاورٹی جو ہیں جموں کشمیر سے میں سب سے کم پائے جاتے ہیں. Two parts to my question. One, on Samjhota, the verdict, the government of India has not appealed it. How do you see that? And number two, there are reports of cups in railway stations and even in trains where Chokidar, or should I say maybe Chokidar was written, and though the IRCTC has taken action. But how do you see that? Pehli baat to on the Samjhota verdict. The special NIA judge himself, the judge who was presiding over the special NIA courts, has himself said that the prosecution withheld critical information that would have allowed a guilty verdict to be passed. Clearly, this government has no respect for institutions.
and their disrespect for institutions cuts across the length and breadth of the government, whether it's with regard to the Niti Aayog, where the Niti Aayog vice chairman is now hauled up in front of the Election Commission for giving political statements, the way in which they have treated the Reserve Bank of India and reduced it to a subsidiary body of the government rather than an independent body, the Election Commission of India. We are yet to see an independent decision by the Election Commission of India where the Prime Minister uses a space-related announcement to further the BJP's campaign. And now what we've seen with the courts and the way in which the Samjhauta trials have been sabotaged by withholding evidence from the court that would have allowed a decision to be taken. It is in this connection that the answer to the second question comes. The fact that the railways is being used to campaign for the Prime Minister. Now, I don't know how effective a slogan Chaukidar will be for the BJP, that only time will tell. But the fact that the railways is circulating cups with Chaukidar written on them and the Election Commission is powerless to do anything about it, I think is a reflection on the independence and the way in which institutions have been weakened. I myself have been witness to boarding passes from flights departing out of Srinagar of at least 2 airlines on which Prime Minister Modi's photographs were present even after the election code of conduct has been in place. So it's no surprise that this government has very little, if any, regard for institutions. Last month that will challenge the extension of 2 constitutional amendments to JST. And you had assured that it will happen in few days. It's almost a month now. Yeah, because these sort of papers take time. We don't want to put a weak case in court. And therefore, as soon as our petition is ready, it will be filed, but it is work in progress. It's not something that has been put away. Okay? Chale, thank you.